اہل محشر گھومتے گھومتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، بہت سارے فضائل بیان کریں گے۔ سنو، محشر میں نبی پاک کے سامنے اہل محشر بھی نعت پڑھیں گے۔ آقا کے فضائل بیان کرنا ہی نعت ہے نا، تو نعت خوانی کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، اور محشر کے دن بھی نبی پاک کی نعت بیان کی جائے گی۔ نعتیں پڑھنے والوں، سرکار کی ثنا بیان کرنے والوں مبارک ہو، کیونکہ جس کی عادت ہوگی وہ آقا کو دیکھ کر وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا، کیا خوبصورت تمنا کی ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، قیامت کا دن ہو اور اے رضا فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا، اور وہاں بھی میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اہل محشر اس بھیانک دن، اس خوفناک دن، اس ڈیفیکلٹ ڈے نبی پاک سے عرض کریں گے حضور اب آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ اب نبی پاک یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، اے میرے غلاموں آؤ، میں آج تمہارا مددگار ہوں، آج میں اسی لیے ہوں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ میں ذرا یہاں رکتا ہوں، ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی، سب کو پتا ہے کہ نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے، تو پھر ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ہم کیوں جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس؟ نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ ہی نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے۔ جب پتہ چل گیا تو سارے محشر کے لوگ نبی پاک کے پاس ڈائریکٹ چلے جائیں، فرمایا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ آج تو معلوم ہے کہ ہوگا کیا، مگر اس دن بلا دیا جائے گا، سارا محشر گھومے گا، ایک ایک کے پاس جائیں گے، تو پھر یہ ریزن کیا ہے، کیوں گھمایا جائے گا؟ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار ایک شعر میں معاملہ حل کر دیتے ہیں، کہتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، حضور تمہارے لیے ساری خلق کو گھمایا گیا، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ ساری بزم کیوں سجائی جا رہی ہے؟ ارے جناب سوال پیدا ہوتا ہے، میں قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رزلٹ پکڑا دیا جاتا، تم جنت میں جاؤ، تم دوزخ میں جاؤ، نہیں جناب، قیامت کا یہ سارا سینیریو، یہ سارا انتظام کیوں کیا گیا؟ پل صراط بھی بچھایا گیا، اعمال نامے بھی تولے گئے، حوض کوثر بھی لگایا گیا، خلق گھوم بھی رہی ہے، اللہ اکبر، یہ ساری بزم سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason to create that big day of judgment، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دنیا کو بتانا ہوگا کہ کون ہے رب کا حبیب، کس کی سنی جائے گی، کس کی مانی جائے گی۔ صرف مسلمان تو نہیں ہوں گے نا، اربوں خربوں غیر مسلم بھی ہوں گے۔ اچھا مزے کی بات، علماء کہتے ہیں اس دن سب مان جائیں گے، جتنے غیر مسلم ہوں گے نا وہ بھی ایمان لائیں گے، کہیں گے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں اسلام درست مذہب ہے، کیونکہ انہی کی بات سنی جا رہی ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہیں، مگر اس دن کا ماننا قبول نہ کیا جائے گا، اس دن کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ایسی اعلیٰ حضرت سے ہمیں پیار نہیں ہے، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے آج نبی پاک کی شان ماننی ہے، آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے، فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ نبی پاک کی غلامی سچی عطا فرمائے۔ سنو غلاموں، اس دن کیا ہوگا؟ اب نبی پاک سجدہ فرمائیں، کیسا سجدہ ہوگا، ہائے ہائے، کس لیے ہوگا؟ اپنے لیے نہیں ہوگا،
ہم گناہگاروں کے لیے ہوگا، ہماری تکلیف دیکھ کر ہوگا، ہم گناہگاروں کی پریشانی میں وہ سجدہ ہوگا۔ میرے آقا سجدہ فرمائیں گے اور اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو، اللہ کی اپنے حبیب پر کرم نوازی دیکھو۔ آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، ذرا الفاظ سننا، رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، میرے پیارے اپنا سر اٹھاؤ۔ وقل تسمع، کہو سنا جائے گا، وسل تعطا، سوال کرو پورا کیا جائے گا، وشفا تشفا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، وقل تطاع، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ اب نبی پاک سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ کے حبیب اب شفاعت کا سلسلہ فرمائیں گے، غلاموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال رہے ہوں گے، کسی کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا، میرے آقا وہاں جا کر اپنے کرم سے اس کا گناہوں کا پلڑا ہلکا اور نیکیوں کا بھاری کر رہے ہوں گے۔ کبھی دیکھیں گے پل صراط پر کوئی مجرم جہنم میں گر رہا ہے، وہ نبی پاک کو پکارے گا، آقا ادھر جائیں گے، اسے پل صراط پار کرائیں گے۔ کسی جگہ لوگ پیاسے ہوں گے، نبی پاک کے امتی پریشان ہوں گے، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ اس دن انبیاء کو ممبر دیے جائیں گے اور سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے۔ ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا، میں اور آپ گناہگار بندے تو ڈر رہے ہوں گے نا، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس ڈر سے اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھے اکیلے کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔